بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حکیم ابو حسان۔ ناظرین، گزشتہ دنوں میں نے استسقاء کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کرائی تھی، اس میں ہم نے استسقاء کی اقسام کو بیان بھی کیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں علاج اور غذا سے متعلق بات ہوگی، تو یہ ایک ضروری گزارش ہے، انتہائی ضروری گزارش ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی استسقاء جیسے مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کو فوری طور پہ یونانی طبیب کے پاس جانا چاہیے، اور مستند طبیب ہو تو اس کے پاس جا کر اپنی تشخیص کروائیں۔ تشخیص میں اندازہ ہو سکے گا کہ ان کو استسقاء کی کون سی قسم ہے، اسی حساب سے علاج تجویز کیا جا سکتا ہے، اور اسی حساب سے ان کے لیے غذا بھی تجویز کریں گے۔ تو آپ نے اس دوران اگر کوئی اس طرح کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو وہ سستی نہ کرے اور اپنی صحیح تشخیص کروائے، اسی حساب سے اپنا علاج جاری رکھے۔ البتہ ضروری جو چیزیں ہیں اس مرض میں اور مجرب بھی ہیں، اسی طرح اگر مریض پانی کی بجائے صرف دودھ اونٹنی کا استعمال کرے تو چند دنوں کے اندر پیٹ کا پانی نکل جاتا ہے، دوبارہ جمع نہیں ہوتا۔ البتہ مریض استسقاء کو آپ نے قبض نہیں ہونے دینی، بلکہ مریض کو 2-3 دن پتلے جلاب لانے ضروری ہیں تاکہ پیٹ کا پانی امعاء کے ذریعے خارج ہوتا رہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پیٹ میں پانی دوبارہ جمع ہو کر پیٹ دوبارہ پھول سکتا ہے۔ ناظرین، بار بار پیٹ سے جو یہ پانی نکالنے کا عمل ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس طریقے سے ان کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے وہ گھٹتا رہتا ہے، اور اس طرح پانی کے بار بار نکالنے سے مریض بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔